أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہمارا درس اور گفتگو تھا کتاب اصول عقائد کے تیسرے درس میں. تیسرے درس کا عنوان یہ تھا کہ روز قیامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے وجود میں ہے. ٹھیک ہے، روز قیامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے ہی وجود میں پایا جاتا ہے. اور پھر اسی ذیل میں انہوں نے اسی کے ذیل میں تیسری عدالت جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا اور بیان کیا، جس کو ہم نے کل تفصیل کے ساتھ پڑھا. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیر کی عدالت ہے، جس کو ہم نے کل پڑھا ہے، جو گزر چکا ہے، وہ ضمیر کی عدالت ہے. اور اسی کے ذہن میں ہمارے گفتگو چل رہی تھی. اور آخر میں صاحب کتاب نے یہ بتایا تھا کہ اس عدالت کی بہت ہی عجیب خصوصیات ہیں، جن میں سے پہلی یہ تھی کہ اس عدالت میں قاضی، گواہ، حکم سنانے اور عدالت کی کارروائی دیکھنے والا سب ایک ہی ہے. کوئی ضمیر کی طاقت گواہی دیتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، یعنی گواہی بھی وہی دیتی ہے، فیصلہ بھی وہی کرتی ہے، اور پھر آستین کھول کر حکم جاری کرتی ہے. ٹھیک، یہ سب ہو چکا. دوسرا بھی ہو چکا. دوسری خصوصیت کیا تھی؟ دنیا کی پر رونق عدالتوں کے برعکس کہ جہاں ایک فیصلہ ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں، یہاں فیصلہ فوری دنیا کی کورونا عدالتوں کے برعکس سے جہاں ایک فیصلہ ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں، یہاں فیصلہ فوری ہوتا ہے. یہاں وقت اور مدت نہیں چاہیے، البتہ کسی جرم کے دلائل ثابت ہونے اور دل کی نگاہ سے غفلت کے پردے اٹھنے میں مدت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جب تک وہ پردے نہیں اٹھے فیصلہ کیسا ہے، تو وہ تو مدت لگ سکتی ہے، ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑا بہت، ہے نا. لیکن جب جرم کے دلائل مل جائیں تو پھر حکم کا صدور یقینی ہے. پھر اس کے صدور میں ٹائم اور دیر نہیں لگے گی. جیسے ہی ثبوت مل جائیں گے تو پھر حکم جیسا صادر ہو جائے گا، اس کے بعد ٹائم نہیں لگے گا. نمبر 3، اس عدالت میں حکم ایک ہی مرحلے میں صادر ہوتا ہے. کسی اور عدالت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نظر ثانی اور سپریم کورٹ میں جانا وغیرہ وغیرہ کا اس میں کوئی وجود نہیں ہے. اس میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ صاحب اس عدالت سے اس عدالت میں، اس عدالت سے اس عدالت میں ہو جائے، اس میں سارا سال خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، خرچ ہو جائے. اس عدالت میں ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اس عدالت میں ایسے کوئی اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اب یہ چوتھی خصوصیت، اس محکمے میں صرف سزا ہی نہیں ملتی بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پہچاننے والوں کو اجر بھی ملتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ سزا یہ ہے، سزا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، نہیں، بلکہ سزا بھی ہے. اور جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، نبھاتے ہیں، ان کو اس کا اجر بھی ملتا ہے، جزائے خیر بھی ملتی ہے. اس بھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس سزا ہی سزا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اگر انسان نے اپنی ذمہ داریاں سمجھی ہیں اور سمجھنے کے بعد ان کو ادا کیا ہے، ان کو نبھایا ہے، تو اللہ کی طرف سے اجر بھی موجود ہے، وہ اجر بھی دیا جائے گا، انہیں اجر بھی ملے گا. لہٰذا یہ عدالت ہے کہ جہاں نیکی کرنے والے اور بدکار دونوں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک کو اس کے عمل کی مناسبت سے ہر ایک کو اس کے عمل کی مناسبت سے کیا ملتی ہے؟ جزا یا سزا ملتی ہے. اچھے اعمال ہیں تو جزا اور برے ہیں. نمبر 5ویں خصوصیت، اس عدالت کی سزائیں کسی بھی طرح دنیا کی سزاؤں سے شباہت نہیں رکھتی. ظاہراً نہ کوئی قید، نہ کوڑے اور نہ قیدار، لیکن کبھی یہ سزا اس قدر اندر سے جلاتی ہے، یعنی ظاہراً اس سزا میں کوئی کوڑے نہیں مارے جاتے، نہ تختے دار پہ لٹکایا جاتا، اور نہ جو قید کو جیل میں ڈالا جاتا، بلکہ یہ سزا اس قدر کبھی اس قدر اندر سے جلاتی ہے
اور ایسے قید خانے میں ڈال دیتی ہے کہ دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود انسان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. ان تمام تر وسعت کے باوجود یہ دنیا اس انسان کے لیے تنگ ہو جائے گی. ایک وحشتناک اور خوف زدہ کرنے والے قید خانے سے بھی اتنی تنگ ہو جائے گی. جو قید خانہ جو وحشتناک قید خانہ ہوتا ہے, تنگ قید خانہ ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ وحشتناک اور تنگ قید خانہ ہی بن جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ عدالت دنیا کی کسی قسم کی عدالتوں کی مانند نہیں ہے, بلکہ قیامت کی عدالت کی مانند ہے. جو عدالت ہے زمین کی, یہ دنیا کی عدالتوں کی مانند نہیں ہے, بلکہ قیامت کی عدالت کی مانند ہے. وہ نزدیک ہے, بری تو نہیں ہے, 100% تو نہیں ہے, لیکن اس کے بہت زیادہ نزدیک ہے. یعنی اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس عدالت کی خصوصیات سے ملتے جلتے ہیں, کیونکہ یہ ضمیر کی عدالت ہے, اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر فیصلے صحیح لیتا ہے. ہاں, اگر ضمیر ہی مردہ ہو جائے, یعنی لفظ لبامہ ہی ختم ہو جائے, تو پھر تو مردہ ہو جائے, تو پھر تو اب فیصلے غلط ہیں. اور کیا کہنے با کمال شخصیتوں پہ جن کے نفس مطمئنہ پایا جاتا ہے. سلام ہمارا ذوات مقدسہ علیہ السلام کہ جن کو اللہ نفس مطمئنہ کے خطاب سے یاد کرتا ہے اور نفس مطمئنہ کا خطاب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج آپ کی طرف جب مجھ سے راضی ہو گیا, فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, اور اب تو اپنے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو اپنے رب سے راضی ہو جا. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس عدالت کی عظمت اس قدر ہے کہ قرآن کریم نے اس کے نام کی قسم کھائی ہے, اور روزے قیامت کی عدالت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ اکبر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ہاں, قسم ہے قیامت کے دن کی. کیا کہا کہ اس قدر عظیم عدالت ہے یہ, اس قدر بہترین عدالت ہے یہ ضمیر کی عدالت. زندہ اگر کسی کا ضمیر ہے, یہ عدالت اس قدر عظیم ہے کہ مولا عز و جل نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کے نام کی قسم. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. کیا؟ قسم ہے قیامت کے دن کی, اور قسم ہے سرزنش کرنے والے بیدار ضمیر کی. اللہ, یعنی سرزنش کرنے والا, یعنی ملامت کرنے والا, سمجھانے والا, بتانے والا, نیکیوں کے لیے ابھارنے والا اور برائیوں سے روکنے والا نفس, جسے نفس لوامہ سے تعبیر کیا گیا قرآن کریم میں. لا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم ہے قیامت کے دن کی, قسم ہے سرزنش کرنے والے بیدار ضمیر کی. آیا انسان گمان کرتا ہے, انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا وہ سوچتا ہے, ایسا گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی, پھیلی ہوئی, منتشر ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے, جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ بلا بلا, کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں؟ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کو روز اول کی مانند بنا لیں. جو اللہ پہلے دن بنا سکتا ہے, وہ کیا جب کچھ بھی نہیں تھا انسان, جب انسان
کچھ بھی نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا ایسا زمانہ بھی آیا ہے انسان کا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں؟ یہاں یہ استفہام یعنی ہاں ایسا زمانہ آیا ہے. استفہام ہے, سوال کیا جا رہا ہے, حقیقت میں جواب دیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, متنبع کیا جا رہا ہے. ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب انسان قابل ذکر نہیں تھا, لائق ذکر. تو جب انسان کچھ تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, انسان نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں, نہ اس کا جس سے پیدا کیا وہ مواد تھا, نہ وہ چیزیں تھیں جس سے بنایا گیا انسان, تو جب تو اللہ نے اسے بنا دیا. تو اب کم از کم بچھڑی ہوئی ہڈیاں تو ہیں, بچھڑے ہوئے ہڈیوں کے ریزے تو ہیں. تو جب کچھ نہیں تھا, جب بنا دیا اللہ نے, تو اب تو ہے, کچھ تو ہے, تو اب بنانا کیا مشکل ہے. انسان ہو, انسان یہ گمان کرتا ہے, سوچتا ہے نجمہ ادامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. یہ سوچتا ہے انسان, ایسا سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. بلا ہاں, کیوں نہیں, قادرینا ہم قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کو ایسے ہی بناتے جیسے پہلے بنائی تھی. البتہ یہ عدالت ان تمام خصوصیات کے باوجود پھر بھی دنیا میں یہ انسان کی عدالت ہے. بولو انسانی ضمیر کی عدالت ہے, لیکن ہے تو دنیا کی عدالت ہی. تمام خصوصیات کے باوجود بھی دنیا کی عدالت ہے. یہ کچھ ایسے نتائج کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں قیامت کی عدالت سے بے نیازی یا ہمیں بے نیاز نہیں کر سکتی. صحیح, یعنی ضمیر کی عدالت کے باوجود بھی ہمیں حاجت اور ضرورت ہے قیامت کی عدالت, آخرت کی عدالت. جیسے نقائص رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں ضمیر کی عدالت, قیامت کی عدالت سے بے نیازی یا بے نیاز نہیں کر سکتی. کیونکہ نمبر ایک نقائص کیا ہے؟ نمبر ایک, ضمیر کی وسعت میں ہر چیز نہیں آ سکتی, وہ محدود ہے, وہ محدود ہے, ہر چیز نہیں آ سکتی. ہمیشہ ضمیر کی وسعت انسان کی فکر اور تشخیص کے مطابق ہوگی. جیسے انسان کی سوچ ہوگی, فکر ہوگی, جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنی بڑی جو ہے ضمیر کی عدالت کام کرے گی. ہاں, اتنا ہی ضمیر وسیع ہوگا. ٹھیک, تو انسان محدود ہے نا, محدود ہے, اٹھا دے. نمبر دو, کبھی ماہر فریبی جھوٹا مکار انسان چاہے تو اپنے ضمیر کو بھی فریب دے سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے. نہیں دے سکتا. جیسے انسان ہے ضمیر کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے ہیں, جبکہ ضرب المثل ہے کہ ضمیر کی آنکھوں میں دھول جھونکنا نہیں مثال دیتے. ضمیر کی آنکھوں میں دھول جھونکنا. نمبر تین, کبھی بعض گنہگاروں میں ضمیر کی آواز اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ وہ نہیں سنتے. ضمیر کی آواز تو ہے مگر کمزور ہے, سنتے نہیں چاہتے. یہ وہ مقام ہے جہاں چوتھی عدالت یعنی قیامت کی عظیم عدالت کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے. یعنی ضمیر کی عدالت جو محدود عدالت ہے یہ بھی اس کی پورتی نہیں کر سکتی. اس میں نقائص پائے جاتے ہیں اور بہت سارے نقائص ہیں, لیکن جو قیامت کی عدالت ہے اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ لامحدود کی طرف سے ہے, جو محدود نہیں ہے وہ ہے مولا اللہ سبحانہ و تعالی. لہٰذا ہمیں قیامت کی ضرورت ہے, قیامت کے بعد اس کی عدالت کی ضرورت ہے. نقطفی الحمدللہ, باقی انشاءاللہ غداً سے جی. والحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.